बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मत नामा और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत ख़ान। नाज़रीन, मुलाज़मीन के हुकूक़ के हवाले से हम आपको हमेशा आगाही भी देते रहते हैं, रिपोर्ट्स भी पेश करते रहते हैं और आज का जो स्पेशल एपिसोड है उसमें हम आपको ये बताएंगे कि EUBI से जो पेंशन लोग ले रहे हैं ये कितनी ले रहे हैं, कितने लोग पेंशन ले रहे हैं, फिर इसके अलावा EUBI के अपने पेंशन को लेकर के क्या मसाइल होते हैं। एक तो पेंशनर्स के मसाइल होते हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। ख़ुद EUBI के क्या मसाइल होते हैं इस हवाले से कि उनको लोग कंट्रीब्यूशन देते हैं, नहीं देते, वाजिबुल अदा हैं, देने चाहिए, इस हवाले से हम आज बात करेंगे। और हस्ब मामूल हमारे साथ आज फिर इसरार अयूबी साहब मौजूद हैं और हमेशा आपको वो बेहतरीन मालूमात फराहम करते हैं और आपके सवालात के जवाबात भी देते हैं। आपके भी कोई सवालात हों इससे रिलेटेड या इसके बरक्स किसी हवाले से, वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके जवाबात भी आपको दिए जाएंगे। इसरार अयूबी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने फिर हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी है। आज सर हम बात करना चाहेंगे कि EUBI के जो पेंशनर हैं इनकी कुल तादाद कितनी है, मतलब इनको जो पेंशन मिल रही है और इनकी नौयत क्या है, पेंशनर कौन कौन से हैं? शुक्रिया रहमानी साहब। EUBI से इस वक्त तकरीबन 4 लाख से ज़ायद जो पेंशनर्स हैं, रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, माजूर मुलाजमीन हैं और जो बीमादार मुलाजमीन होते हैं या पेंशनर होते हैं मुतवफ़ी, उनकी बेवगान EUBI से पेंशन ले रही हैं। EUBI 3 तरह की पेंशन जो है ना वो अदा करता है। पहली पेंशन है EUBI की जो सबसे बड़ी पेंशन है वो है ओल्ड एज पेंशन। दूसरी पेंशन है EUBI की पसमानदगान पेंशन। तीसरी पेंशन EUBI की है माजूरी पेंशन। तीनों का जो रेट है कम से कम वो 8,500 रुपये है। और अगर EUBI की पेंशन की ख़ास बात यह है, अगर कोई पेंशनर वफ़ात पा जाए या बीमादार कारकुन वफ़ात पा जाए, हालांकि सरकारी महकमों में जो वफ़ात पाने वाले मुलाजमीन या पेंशनर होते हैं उनकी बेवगान को 100% पेंशन अदा नहीं की जाती, लेकिन EUBI की पेंशन की ख़ास बात यह है कि अगर कोई शख्स वफ़ात पा जाए पेंशनर, उसकी बेवा को 100% पेंशन उसकी उतनी ही पेंशन उसकी वफ़ात के दिन से ही अदा की जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ मुझे ये बताएं कि इनका जो सालाना कंट्रीब्यूशन होता है, EUBI जो पैसे पेंशन देने के लिए जो जमा करता है, मतलब अब मैं अगर किसी इदारे में मुलाजिम हूँ तो मेरी तनख्वाह से जो हिस्सा जाएगा उसको कंट्रीब्यूशन कहते हैं। ये कंट्रीब्यूशन जो है इसका सालाना इनका टारगेट क्या होता है कि हम कितना जमा कर लेंगे, ये इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। EUBI पेंशन स्कीम एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम है जिसमें जो भी रवा कम अज़ कम उजरत है उसका जो 5% है वो मालिकान अदा करते हैं फ़ी मुलाजिम, और 1% हिस्सा जो है वो मुलाजिम अदा करता है। तो EUBI के जो ज़रिया आमदनी है ना, वाहिद ज़रिया आमदनी EUBI को मालिकान से वसूल होने वाला कंट्रीब्यूशन है। इसे किसी वफाकी सूबाई हुकूमत से 1 पैसे की भी इमदाद फराहम नहीं की जाती है। अच्छा, इसमें तो ये तो है कि अच्छा ये बताइएगा कि इसमें टोटल कितनी करते हैं? फिर अगला सवाल EUBI जो है वो हर साल अपनी एक हिकमत अमली जो है वो अख्तियार करता है कि इस साल उसने रजिस्टर्ड जो आजरान हैं, मालकान हैं, उनसे कंट्रीब्यूशन का क्या हदफ मुकर्रर करना है। अब रवा माली साल जो है इसका हदफ EUBI ने 33.55 अरब रुपए मुकर्रर किया था, तकरीबन 33.5 अरब रुपए। लेकिन EUBI में आप ये देखिए कि अफरादी क़ुव्वत की शदीद क़िल्लत है, इंतज़ामी मसाइल भी है, माली मसाइल भी है। उसके बावजूद EUBI की जो फील्ड ऑपरेशन की टीम है उसने इस हदफ को अबूर किया कामयाबी से और तकरीबन 36.42 अरब रुपए का रिकॉर्ड कंट्रीब्यूशन उन्होंने जमा किया है, जो पिछले साल के कंट्रीब्यूशन से ज़ायद है। अच्छा, ये बड़ी बात है कि मतलब अपने हदफ से ऊपर गए हैं माली अपना अफरादी कुव्वत कम होने के बावजूद, और अगर ये अफरादी कुव्वत इनकी पूरी हो जाती है और फिर हम ये देखते हैं कि ये इससे ज़्यादा अचीव करेंगे। और ज़्यादा अचीव करने के लिए एक और चीज़ मुझे थोड़े से यहाँ पे बताइएगा और लोगों को बताइएगा कि ये जो लोग हैं, मतलब मैं अगर रजिस्टर्ड हूँ तो मेरे हवाले से पैसे आ रहे हैं, इनके पास कंट्रीब्यूशन आ रही है। अब जो लोग रजिस्टर्ड ही नहीं है, काम कर रहे हैं रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी अगर रजिस्टर्ड हो जाएं तो फिर इसमें तो लामाला इजाफा होगा। इसके हवाले से भी ये कोई हदफ मुकर्रर करते हैं कि इस साल इस तादाद को बढ़ाना है? देखिए, इंश्योर्ड पर्सन के लिए भी अहदाफ मुकर्रर होते हैं, लेकिन मुल्क में जो सूरत हाल है कि
سب کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، وفاقی حکومت کی اپنی ذمہ داری ہے، مالکان کی اپنی ذمہ داری ہے، یو بی آئی کی اپنی ذمہ داری ہے. تو مالکان کا جو اکثریت ہے وہ اپنی جو قانونی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے کہ یو بی آئی میں اپنے ادارے کو رجسٹریشن کرانا. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یو بی آئی میں جو رجسٹریشن کا طریقہ ہے، جیسے ہی کوئی شخص اپنا کاروبار یا کوئی فیکٹری یا کوئی کمپنی قائم کرتا ہے تو 1 مہینے کے اندر اندر اس کو، جس طرح وہ ایف بی آر میں رجسٹریشن کراتا ہے، اپنا بینک اکاؤنٹ کھلواتا ہے، یو بی آئی میں 30 دن کے اندر اندر اس نے اپنی اور اپنے ملازمین کی رجسٹریشن کرانی کرانا ہوتی ہے. پابند ہے. لیکن وہ اس پر توجہ نہیں دیتے. اس کی وجہ سے یو بی آئی میں رجسٹریشن جو ورکرز ہیں یا ملازمین، ان کی تعداد ابھی مطلوبہ یا تسلی بخش نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سے اداروں کے ملازمین اور ورکرز جو ہے نا آج بھی یو بی آئی کی رجسٹریشن سے محروم ہے، اور اس طرح وہ اپنے مستقبل کی پینشن سے بھی محروم ہو سکتے ہیں. اچھا، یہ جو اگر آپ کسی بھی فیکٹری کے باہر جائیں اور دیکھیں تو اس میں ہزاروں موٹر سائیکل کھڑے ہوں گے اور بسیں کھڑی ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ سارے اندر ایک بائک پہ ایک بندہ بھی اگر لگائیں اور بسوں پہ لوگ لگائیں تو بڑی تعداد بنتی ہے. لیکن اگر آپ اسی فیکٹری کا ڈیٹا چیک کریں کہ جی یہ یو بی آئی میں رجسٹرڈ ہے اور اس کے کتنے لوگ ہوں گے، تو وہ تقریباً نصف بھی نہیں ہوتے جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں. تو اس میں مالک کی کوتاہی زیادہ ہوتی ہے یا یو بی آئی کے متعلقہ ریجن کی یا فیلڈ افسران کی کوتاہی ہوتی ہے؟ دیکھیے، اس میں ملا جلا رجحان ہے، لیکن اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ یو بی آئی تو ہر ممکن کوشش کرتا ہے. یو بی آئی نے جو اپنا ڈیٹا بیس ہے اس کو ناظرہ سے اور ایف بی آر سے بھی لنک کیا ہوا ہے، وہاں سے بھی وہ اطلاعات لیتے ہیں، انفارمیشن لیتے ہیں. جہاں تک اس کی رجسٹریشن کی بات ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یو بی آئی جیسے وفاقی ادارے میں اس وقت تقریباً 700 افسران اور ملازمین خدمات انجام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ آپ یہ بتائیے کہ پاکستان بھر میں لاکھوں ادارے ہیں، تجارتی ادارے ہیں، صنعتی ادارے ہیں. تو اب یو بی آئی کے پاس تو افرادی قوت ہی نہیں ہے. اگر یو بی آئی میں مطلوبہ افرادی قوت ہو، میں کہتا ہوں یو بی آئی کا اسکوپ اتنا ہے کہ اس میں تو ہزاروں ملازمین کو اس میں تقرری کرنی چاہیے اور ان کو یہ رجسٹریشن کی ذمہ داری دینی چاہیے، تاکہ یہ جو ملک میں بہت سارے ادارے سے آپ نے مثال دی ہے کہ بھئی اس طرح سے اندازہ ہوتا ہے یہاں پر ہزاروں لوگ یا سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں. تو یو بی آئی کا جو بیٹ افسر ہے اس کی وہاں پر رسائی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے مشاہدے کے مطابق ایک ایک بیٹ افسر کے پاس 300-400 کے قریب جو ہے نا ادارے ہیں. وہ اس طرح اس کے لیے جو ہے اس کی دسترس میں نہیں ہے کہ ان کو روزانہ وہ پیٹرول ڈلوائے 10 اداروں میں جائے، ان پہ توجہ دے سکے. تو اس پر یو بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کو اور وفاقی حکومت کو سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے. اچھا، اس کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے یہ بھی چیزیں دیکھی ہیں، خیر تھوڑا سا اس کا تذکرہ کر کے آگے بڑھتے ہیں، کہ یہ جو فیلڈ افسران ہوتے ہیں یہ مطلب دن بدن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ترقی کرتے جاتے ہیں مالی لحاظ سے. اس کی پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ جا کے مالکان سے کچھ ساز باز ہو جاتی ہے کہ آپ کے 100 لوگ ہیں تو ہم 50 رجسٹر کر لیتے ہیں، چلو 50 کا جو ہے وہ کچھ ہمیں اوپر نیچے کریں. تو یہ ان کے کوئی اثاثے چیک کرنے کا بھی کوئی ہے کہ سالانہ ان کی رپورٹس جمع ہوں آمدن کی؟ دیکھیے، ہمارا تو پورا معاشرہ آپ کو پتہ ہے کہ چاہے وہ امپلائر ہو، چاہے یو بی آئی کے بعض افسران ہوں، ہر جگہ پر اس طرح کی کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں اور جو اس طرح کی صورتحال سے فائدہ اٹھا کے اپنا الو سیدھا کرتی ہیں. لیکن یو بی آئی میں دیگر سرکاری اداروں کی طرح افسران کے باقاعدہ سالانہ اثاثہ جات جو ہیں ان کو اس کی تفصیلات جمع کرانی ہوتی ہیں جو یو بی آئی میں ریکارڈ پر موجود ہیں. اچھا، اس کے ساتھ بس مجھے آخری کوسچن ہمارا آپ سے یہ ہے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ پینشنر کا بھی آپ نے بتا دیا کہ کتنی ہوتی ہے یہ سارا سلسلہ. یہ جو میچنگ گرانٹ ہوتی ہے جو گورنمنٹ نے دینی ہے یو بی آئی کو، یہ بتائیں کہ کتنی مالیت کی بنتی ہیں؟ یو بی آئی کا مطالبہ کیا ہے اس حوالے سے کہ ہمیں اتنی یہ دیں تو یہ تاکہ ہمارے آگے ادارے کو بہتر ہو؟ دیکھیے، یو بی آئی کا مطالبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو یو بی آئی کا قانون ہے 1976 کا، اس میں واضح طور پہ درج ہے کہ وفاقی حکومت یو بی آئی کو سالانہ بنیاد پر میچنگ گرانٹ فراہم کرے گی. جب یو بی آئی قائم ہوا تب سے لے کے 1995 تک یہ گرانٹ باقاعدگی سے یو بی آئی کو ادا کی جاتی تھی، جس کی وجہ سے یو بی آئی کا جو پینشن فنڈ ہے وہ تیزی سے فروغ پا رہا تھا. لیکن یکایک 1995 سے وفاقی حکومت نے یو بی آئی میں جو اس کا اپنا ایک سرپرست کا کردار تھا، مالی سرپرست تھا، اس سے اس نے ہاتھ کھینچ لیا ہے، جس کی وجہ سے یو بی آئی کے پینشن فنڈ کو
بہت زیادہ غیر مستحکم ہو رہا ہے اور تنزلی کا شکار ہے، اچھا اچھا جس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے وفاقی ظاہر ہے حکومت کو۔ یہ تو ملے گا تو آگے پھر آنے والے مستقبل میں جب پینشنرز کو پینشن دینی ہوگی تو اس کے لیے بہتری ہوگی۔ ناظرین، آج آپ نے یہ سن لیا کہ ای او بی آئی کی کارکردگی کیا ہے، ان کی رپورٹس کیا ہیں، اور ان کے وفاقی حکومت کے واجب الادا کتنے ہیں، وہ بھی میرے خیال میں کچھ ٹریلینز میں ہیں، کھربوں میں ہیں جو کلیم کرتا ہے۔ 2 کھرب روپے جو ہے نا یو بی آئی کے اوپر اس وقت جو ہے نا مالی واجبات کا بھاری بوجھ ہے، جس سے نمٹنے کی یو بی آئی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی اس میں اگر میں کچھ اضافہ کروں کہ اس وقت یو بی آئی سے میں جو رجسٹرڈ حاجران ہیں ان کی تعداد کتنی ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ اس وقت یو بی آئی میں جو رجسٹرڈ حاجران ہیں ان کی تعداد جو ہے 1,45,607، جبکہ جو بیمہ دار افراد ہیں ان کی تعداد تقریباً 1 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ یو بی آئی سے جو پینشن جو حاصل کرنے والے لوگ ہیں اس میں ایک تو بوڑھے ملازمین ہیں، ریٹائرڈ ملازمین ہیں جی جی اور ان کی بیوگان ہیں۔ اس طرح یو بی آئی میں جو اس سال اس مالی سال کے دوران تقریباً 39,944 نئے پینشنرز کا اضافہ اور ہوا ہے۔ تقریباً 5,44,96 بیمہ دار افراد کا اضافہ ہوا ہے۔ اور خصوصیت سے ایک بات میں اگر تذکرہ کرنا بیجا نہ ہوگا کہ یو بی آئی پینشن فراہم کرنے والے تمام سرکاری، عسکری اور خود مختار اداروں میں واحد ادارہ ہے کہ جس کے جو پینشنرز ہیں وہ بینکوں اور ڈاکخانوں کے باہر لائن نہیں لگاتے، ان کو انہیں نجات مل گئی ہے۔ 2016 سے یو بی آئی کے پینشنر جو ہیں وہ اے ٹی ایم کارڈ کارڈ کے ذریعے پہنچ جاتی ہے اور بآسانی آپ سے پینشن وصول کر رہے ہیں۔ زبردست۔ ناظرین، آج آپ نے اس حوالے سے یہ اہم گفتگو سنی ہے، آپ کو یہ گفتگو کیسی لگی ہے آپ نے اس حوالے سے بھی ہمیں ضرور بتانا ہے اپنے تجربات سے، اور دوسرا ہے کہ آپ کو کوئی سوال ہو اس حوالے سے کسی بھی قسم کا، آپ وہ بھی کمنٹس باکس میں لکھ سکتے ہیں، ہم اس کا بھی جواب آپ کو دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔